اچھا، ایک کنفیوژن جو ہمارے یہاں پر رہتی ہے اکثر، جب ہم ایک داڑھی والے شخص کو دیکھتے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ مسجد سے نکل رہا ہے، تو ہم اس کو یوزلی بس مولوی کنسیڈر کرتے ہیں، اور مولوی کو پھر ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس کو حفظ بھی آتا ہوگا، وہ شاید قاری بھی ہوگا اور وہ عالم بھی ہوگا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ڈفرینس کو اگر تھوڑا سا ہمارے لیے ایکسپلین کرنا چاہیں کہ حافظ، قاری، عالم کیا یہ ایک شخص ہی ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر کوئی انسان صرف خود کو عالم کہتا ہے تو اس میں یا کسی قاری میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے، اگر مختصراً اس کا سمجھنا ہو تو آڈینس کے لیے بھی آسان لفظوں میں ایسے ہی ہے کہ قرآن کا جو حافظ جو کہلاتا ہے، وہ حافظ ہے وہ قرآن کا حامل ہوتا ہے. حامل عربی میں حمل یحمل سے ہے، یعنی اٹھایا ہوا ہوتا ہے. حمل بھی ایسے ہی ہے کہ حمل بھی اٹھایا جاتا ہے. تو حامل جو ہے اس نے گویا کہ وہ اپنے سینے میں اٹھا کر قرآن کو کہیں بھی لے کر پھرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرق ہے اس چیز میں، یہ الگ ہو گیا. قاری اس قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھنے والا، ٹھیک ہے، اس قرآن کی قرات کو سمجھنے والا، اور اس کا ایک جو ہے وہ تجوید کا ایک متخصص ہوتا ہے. کیونکہ قاری کے اندر، حافظ کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو قاری کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے قاری عربی میں بھی اس کو جیسے کہا جاتا ہے کہ قرأ یقرؤ قرآن، یعنی قاری یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، قرآن کو پڑھنے والا. ٹھیک ہے، حافظ تو آپ کہیں بھی دیکھ لیں گے، خاص طور پہ حافظ احمد کو، لیکن جو قاری ہے وہ قرآن کو پڑھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قاری بہت سارے آپ دیکھ بھی لیتے ہیں یوٹیوب پہ وغیرہ اس طرح. اور پھر اس کے بعد آتا ہے عالم، جو اس قرآن کو سمجھنے والا ہوتا ہے. عالم عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جاننے والا، یہ بھی اسم فاعل کا ہی صیغہ ہے. تو جاننے والا مراد قرآن کے ان اسلوب کو، اس کے اندر جو قاعدے ہیں. عالم گو کہ حافظ، اکثر عالم حافظ بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ قرآن کی تفاسیر کو، قرآن کے اسلوب کو، قرآن کے قواعد کو جانتے ہیں. وہ تو اسی لیے ان کو عالم کہا جاتا ہے. تو ان تینوں میں ایسا فرق ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں حفظ کی طرف. اگر تو جب ہم حفظ کی بات کریں تو ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک موٹیویشن بھی آتی ہے، کیونکہ میرے خیال سے ہر مسلمان کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں. آنیسٹلی مجھے بھی، میری امی کو میرے لیے بھی بہت شوق تھا، اور مجھے بھی بچپن میں نا بہت شوق تھا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس وقت زیادہ شوق اس وجہ سے تھا کہ لوگ واہ واہ کریں گے. لیکن اب کیونکہ جب سے اہمیت جانی ہے ایک حافظ کی، وہ آپ انشاءاللہ اس پر اور مزید روشنی بھی ڈال سکتے ہیں، اس کی حدیث بھی بیان کیجیے گا. میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بتائیں کہ ایک حافظ جو ہے اس کی لیے کیا فضیلت ہے انشاءاللہ. لیکن جب ہم اس کا ورڈ سنتے ہیں، یا اس کا کوئی ہمیں آ کر ایڈوائز کر دیں، یا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اچھا جی مجھے حفظ کرنا ہے، یا اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ جی ہمیں اس کو حفظ کرانا ہے، تو ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کیا حفظ کرنے کے لیے کوئی ہماری بہت خاص صلاحیتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ کسی خاص لیول پہ ہوگا تبھی ہم حفظ کر سکیں گے، اور اس کو ہمیں کوئی اسیس کرنا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ اچھا اگر اس انسان کا دماغ اس لیول پہ ہے تبھی حفظ کر سکے گا، یا پھر کوئی بھی کر سکتا ہے؟ ہر بچہ الگ الگ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. کچھ بچے کچھ چیزیں بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، کچھ کو ٹائم لگتا ہے. تو ہم اس چیز کی بنا پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے یا حافظ قرآن نہیں بن سکتا. تو میرے خیال سے ہر بچے کو اگر اس پہ وقت کی پابندی کا وہ نہ ہو کہ آپ نے اتنے وقت کے اندر حفظ کرنا ہے، یا موازنہ نہ کیا جائے آنے والے وقت کے اندر، تو میرے خیال ہے یہ بچے کے لیے آسان بھی رہے گا، اور بچہ اس کے اندر ہر بچہ حفظ کر سکتا ہے اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو. اچھا، حفظ کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بہت ہی مشقت آتی ہے، اور لگتا ہے کہ کوئی امپاسبل سی چیز ہے. حالانکہ میرے خیال سے خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے کہ وہ حفظ کرے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ حفظ کریں. لیکن کیا کوئی خاص صلاحیت ہونی چاہیے کسی انسان کے اندر، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، تبھی ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہاں یہ حفظ کر سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ہم اس چیز کو کسی ایک صلاحیت پہ یا اس چیز پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بچہ الگ الگ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. تو کئی بچے چیزوں کو بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں، اور کچھ بچے ٹائم لگاتے ہیں. تو اگر ہم بچوں کا موازنہ نہ کریں، یا ان پہ ایک وقت کی پابندی عائد نہ کریں کہ تم نے 2 سال کے اندر کرنا ہے، تو پھر بچے کے لیے ایک تو آسان بھی رہتا ہے، اور بچہ آسانی سے ہر بچہ ہی حفظ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے یا ایسی منزل ہے کہ جس کے اندر والدین کا صبر اس میں بہت آزمایا جاتا ہے. یا کہہ لیں کہ مین جو بچے سے زیادہ جو
صبر والا کام ہے وہ والدین کا ہے.